بھی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ قاری میر حسن اتاری ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے شعبہ تعمیرات کے نگران بھی ہیں، آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ عمر کوٹ اور صحرائے تھر میں ماشاءاللہ مدنی کام بڑا کیا ہے آپ نے، اس کے علاوہ آپ ذمہ دار بھی ہیں ہمارے، سلامت رہیں، شاد آباد رہیں۔ سبحان بھائی، قاری میر حسن بھی ذمہ دار، ان کے بھائی نور محمد نام ہے غالباً ان کا، کیا ہی مطلب وہ بھی پیارے سنہیں بھائی ہیں۔ میں جب تھر میں سفر کیا میں نے تو میرے ساتھ تھے، کیا کلام پڑھتے ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا یادیں آج ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا میر حسن بھائی، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے۔ یہ مجلس تعمیرات حضور ہے کیا، یہ کرتی کیا ہے، ذرا کچھ ارشاد فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ مجلس تعمیرات پاکستان میں اس کا قیام 2016 میں ہوا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی، ویسے تو تعمیرات کا سلسلہ برسہ برس سے، یعنی دعوت اسلامی کا جو پہلا مدنی مرکز فیضان مدینہ غالباً 1992 میں حیدرآباد فیضان مدینہ الحمدللہ تعمیر کیا گیا، اس میں امیر اہل سنت نے کلام بھی لکھا، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ تو یوں تو تعمیراتی کام دعوت اسلامی الحمدللہ جب سے وجود میں آئی اس کے کچھ عرصے کے بعد سلسلہ چلتا رہا، باقاعدہ ایک نظام کے تحت 2016 میں الحمدللہ مجلس تعمیرات کا قیام ہوا، اور مجلس تعمیرات اس وقت پاکستان میں ہمارے 6 ریجن آفس پر مشتمل ہے، جس میں باب المدینہ کراچی ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، حیدرآباد ہے۔ ہمارے 6 ریجن آفس ہیں، ان کے اندر دعوت اسلامی جیسے مجلس اساسہ جات ہم کو پروجیکٹ کی شرعی تنظیمی طور پہ کلیئرنس دیتی ہے، NOC دیتی ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ اس کا نقشہ بنائیں، ڈرائنگ بنائیں، تو ہمیں NOC ملنے کے بعد پھر نقشے کے پروسیجر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، یعنی کہ یہ شرعی طور پہ بھی کلیئر ہے اور قانونی طور پہ بھی یہ جگہ کلیئر ہے، آپ اس کا نقشہ بنائیں۔ نقشے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اگر وہ مسجد کا نقشہ ہے تو پھر ہم اس کو مجلس توقیت کے نمائندے کی طرف موو کرتے ہیں، اور مجلس توقیت والے اس جگہ کی لائیو لوکیشن کے تحت ہمیں، یعنی مسجد کی جگہ ہے تو قبلہ ڈائریکشن کے حوالے سے صف لائن کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ صف لائن ملنے کے بعد پھر مسجد کا ایک پرپوزل بنتا ہے جس کو تجویزی نقشہ کہتے ہیں، بنیادی۔ وہ نقشہ بننے کے بعد ہم افتاء مکتب کی طرف بھیجتے ہیں، اس کی شرعی رہنمائی اس نقشے کی الگ سے لی جاتی ہے، کہ جیسے واش روم وغیرہ ہیں، مسجد کے قریب تو نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اس کی بدبو آئے، اسی طریقے سے مسجد اور مدرسے کے اگر مشترکہ پلاٹ ہیں تو اس کے راستوں کا خیال رکھنا، یہ ساری جو بھی اس میں شرعی قیودات ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ نقشہ اپروول ہو کر ملتا ہے، اس کے بعد اس پر ہم ورکنگ ڈرائنگ بنانے کے لیے اگلا قدم ہوتا ہے، اس کی پوری آرکیٹیکچرل ڈرائنگ بنتی ہے، ورکنگ ڈرائنگ جس کو کہتے ہیں۔ پھر ورکنگ ڈرائنگ کے بعد اگر وہ فریم اسٹرکچر ہے، جیسے کہ 2-3 ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہے، تو پھر اس کے لیے اسٹیل ڈیزائننگ کی طرف جاتے ہیں، اس میں اسٹیل ڈیزائننگ کے بعد 3D ایلیویشن بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نقشہ کانٹریکٹر کی طرف ہم موو کرتے ہیں، وہاں پر کانٹریکٹر سے، جس کو ٹھیکیدار کہتے ہیں، ٹھیکیدار سے معاہدہ کر لیا جاتا ہے، اور معاہدے کے بعد پھر یہ تعمیرات کی طرف یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، اسٹیل ڈیزائننگ سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے سوائل ٹیسٹ کا، یعنی کہ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کے لیے پہلے ہمیں بہت سارے ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، یہ ٹیسٹ کروائیں، یہ ٹیسٹ، اس کے بعد علاج کا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو ہم سوائل ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ایک بلڈنگ جس پہ ہم کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تو زمین کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، سوائل ٹیسٹ آنے کے بعد اس کی رپورٹ پوری ہمیں لیبارٹری جاری کرتی ہے کہ اس زمین کے واٹر ٹیبل اپ ہے یا ڈاؤن ہے، زمین کی کیفیت کیا ہے، تو اس زمین کی کیفیت پر پھر اسٹیل ڈیزائننگ کروائی جاتی ہے کہ زمین کمزور ہے، کتنا ویٹ اٹھا سکتی ہے، کتنا مصنوعی ویٹ ڈالنا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے پاس اسٹیل ڈیزائننگ کا مرحلہ، پھر کانٹریکٹر سے معاہدے کے بعد پھر ہمارے سپروائزر ہیں، جیسے ایک ریجن آفس میں سلمان بھائی ایک ہمارے انجینئر صاحب ہوتے ہیں، سول انجینئر ماشاءاللہ، اور اس کے بعد ایک آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں جو نقشے بناتے ہیں، نقشے بنانے کے بعد ایک QS ہیں، کوانٹیٹی سرویئر جس کو کہتے ہیں، وہ تخمینہ بناتے ہیں نقشے پر
کہ اس پر کتنا یعنی کہ خرچہ ہوگا, کتنا سیمنٹ, کتنا اسٹیل وغیرہ اس پہ لگے گا. اور یہ ہمارے تقریباً 6 ریجن آفس میں یا اسلامی بھائی الحمدللہ موجود ہوتے ہیں, جو جیسے ہی ہمیں وقف مجلس اثاثہ جات NOC دیتا ہے, اس کے بعد نقشے کے پروسیجر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کانٹریکٹر کے بعد پھر ہمارے پاس سپروائزر ہیں, وہ سائٹوں پر جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی وقت 10 سائٹ ہیں, کسی وقت 5 ہیں, تو ایز پر کنڈیشن کچھ بڑی, کچھ چھوٹی, کچھ لوڈ بیئرنگ بلڈنگس ہیں, کچھ جو ہے وہ فریم اسٹرکچر ہیں, تو وہ سول انجینئر اور سپروائزر الحمدللہ ان تمام بلڈنگز کو چیک کرتے ہیں, یہاں تک کہ مسجد فاؤنڈیشن سے لے کر تکمیل تک نہیں پہنچ جاتی جب تک یہ سلسلہ سپرویژن کا ہمارا جاری رہتا ہے. واہ واہ, کیا خوبصورت زبردست انتظام ہے, ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اس کے بعد جی الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے جو 2019 کی کارکردگی میں آپ کو پیش کرنے چلا ہوں. جی 2019 میں ہمیں مجلس اثاثہ جات نے 743 NOC 743 NOC انہوں نے ہمیں دیے کہ آپ اس کے نقشہ جات بنائیں. الحمدللہ جس میں سے نقشے جو بنائے گئے اس کی تعداد 918 ہے. آپ بولیں گے یہ 918 کیسے ہوگی, کیونکہ 2018 کے بھی کچھ NOCs ہمارے پاس تھی, تو ملا کے 2019 میں 2918 نقشے بنائے گئے. اور جس میں الحمدللہ اسٹیل ڈیزائننگ کے لیے, کیونکہ کچھ بلڈنگ جیسے بلوچستان کا ایریا ہے, صحرائے تھر کا ایریا ہے, KPK کا ایریا ہے, جہاں پر ہم اسٹیل ڈیزائننگ کی ہمیں حاجت نہیں ہے, یعنی کہ ہم فریم اسٹرکچر نہیں بناتے, ہم نارمل بلڈنگ جیسے اینٹوں پر, ٹیئر گرڈر پر, پری کاسٹ پر بناتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم اسٹیل ڈیزائننگ نہیں کرواتے. جو اسٹیل ڈیزائننگ 2019 میں جو پروجیکٹ ہوئے وہ 211 ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2019 میں جو زیر تعمیر پروجیکٹ ہیں, جو الحمدللہ 20 میں کچھ اور بھی بڑھ گئے ہیں, تو وہ 853 پروجیکٹ الحمدللہ اس وقت تعمیراتی مراحل. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. خرچہ کیا ہے اس کا اپنے میر حسن بھائی؟ مدارس المدینہ بھی ہیں, جامعۃ المدینہ للبنین بھی ہیں. جی لبیک. اخراجات تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مہنگائی کا دور ہے, اور ہمارے کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو کچھ چلتے ہیں رکتے ہیں, کیونکہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اسپیڈ میں جو بلڈنگ بنتی ہے اس کا نام مارکیٹ ہے, وہ تو ہاتھوں ہاتھ بن جاتی ہے. اس کے بعد گھر سیکنڈ آپشن پر, اور یہ باقی جو ہم مساجد مدارس یہ تیسرے پر آتے ہیں, کیونکہ برسہ برس تک اس کا کام چلتا رہتا ہے. تو اس وقت دعوت اسلامی کے اس شعبے کے اخراجات یہ اربوں روپے کے اندر ہیں, اربوں روپے کے اندر ہیں. بعض اوقات ایسی بلڈنگیں بن رہی ہیں جو 6 کروڑ روپے میں ایک پروجیکٹ جا کر تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. صحیح. جی یہ میر حسن بھائی کے ساتھ گفتگو ہو رہی, تھوڑا فلکچویشن اس لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ کچھ ڈیلے ہے وائس کے اندر. اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. میر حسن بھائی میں یہ چاہوں گا آپ ایک اور بات بھی بتائیں. بعض اوقات کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجلس تعمیرات جو نقشہ بناتی ہے اس میں اتنا سریا لگا دیتے ہیں, گھروں میں تو اتنا سریا جو ہے وہ نہیں ڈلتا, یہ تو سریا ہمیں خام خواہ اتنا ڈال رہے ہیں اور خرچہ بڑھا رہے ہیں, اس کو تھوڑا کم کر لیں, کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں یہ پبلک پلیس جتنے بھی بنتے ہیں, ہاسپٹل بنتے ہیں, مساجد بنتی ہیں, مدارس بنتی ہیں, ایک تو بلڈنگ کا اپنا لوڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالی جل سبحانہ کی قدرت ہے کہ اونٹ ہے, اس کا وزن زیادہ ہے تو اس کا پاؤں قدرت نے پھیلایا ہوا ہے, وہ ریت میں دھنستا نہیں ہے. ہاتھی کے پاؤں بھی پھیلے ہوئے ہیں, تو جس بلڈنگ کا وزن زیادہ ہوگا اس کے پاؤں بھی ہم پھیلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں آئسولیٹڈ فوٹنگ, یعنی کہ 4x4 یا 5x5 کا ایک گڑھا ہوتا ہے, اس کے نیچے جال بچھتا ہے, اس پہ اوپر کالم پلر کھڑا ہوتا ہے. جی. لیکن جب بلڈنگ بہت بڑی ہوتی ہے تو پھر 4x4 یا 5x5 کا ایک گڑھا نہیں کھودا جاتا ہے, بلکہ پھر رافٹ ڈالی جاتی. پوری جتنی بلڈنگ بننی ہے چاروں طرف ڈبل جال بچھتا ہے, اس کی تھکنیس بڑھائی جاتی ہے کنکریٹ کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ پبلک پلیس ہے, ایک تو بلڈنگ کا اپنا وزن, اس کے بعد گھر کا استعمال کتنا, گھر کے واش روم کا استعمال کتنا, گھر میں رہنے والے افراد کتنے, میاں بیوی, چند بچے. لیکن مساجد میں جیسے ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اگر 10,000 افراد بیک وقت نماز پڑھنے کے لیے آئیں
تو آپ اس کا ویٹ بھی تو کیلکولیٹ کریں گے، 10,000 افراد کا کتنا وزن بنتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مساجد میں 2-2 3-3 منزلوں پر جمعۃ المبارک کے دن جہاں سینکڑوں لوگ اوپر الحمدللہ نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، ان کا وزن تو ہے نا۔ اس کے لیے مساجد اور گھروں کو کمپیئر کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے اندر، مدارس کے اندر سینکڑوں بچے ہوتے ہیں، اس کا استعمال، پانی کا استعمال، ہر چیز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو اس بلڈنگ کے اندر اسٹیل تو یقیناً زیادہ لگنا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ میر حسن بھائی، عوام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ بلڈنگز جب بنائی جاتی ہیں، عموماً دنیا میں گاڑی بھی کوئی لینے جاتا ہے نا، وہ گاڑی کے رنگ روغن کو نہیں دیکھتا، اس کے ماڈل کو ضرور چیک کرتا ہے کہ یہ 1997 کی ہے کہ 95 کی ہے کہ 2019 کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو گھر بکتے ہیں وہ رنگ روغن پہ بک جاتے ہیں، بلڈنگ کی ایج دیکھنا ضروری ہے، نمبر 1۔ اچھا، نمبر 2، بلڈنگوں پر جو بے باکیوں کا سلسلہ ہے نا، یعنی بلڈنگ کی حق تلفی جس کو میں کہہ لوں، تو بلڈنگ 20 سال پرانی ہے، اب شادی ہو گئی تو نیا گھر بنانا ہے اور کوئی آپشن نہیں، تو اس کے اوپر 1-2 منزلیں اور اوپر چڑھا دیتے ہیں، جس کے خطرناک واقعات ہمارے رونما ہوتے رہتے ہیں کہ بلڈنگ، ظاہر سی بات ہے جب اسٹیل ڈیزائن کیا جاتا ہے، بلڈنگ ڈیزائن کی جاتی ہے، تو اس وقت ہر چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس پہ 1 فلور، 2 فلور، 3 فلور، 4 فلور، کتنے فلور یہ بنے گی۔ اور اس کے بعد جب 4 فلور کی اسٹیل ڈیزائننگ ہو چکی تو اب 5واں فلور بنانا یہ انتہائی نادانی ہے۔ 4 فلور اپنا وزن بلڈنگ اٹھا چکی، اس کے اوپر وزن نہیں ڈال سکتے۔ جیسے ہمارے عالمی مدنی مرکز، آپ جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ دیکھیں، بلکہ آپ جس اسٹوڈیو سے اس وقت دنیا کے اندر لائیو ہو رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے، تو یہ اسٹوڈیو بھی لائٹ ویٹ ہم نے بنایا ہے نا، لائٹ ویٹ یعنی کم وزن۔ اس کے اوپر ہم RCC بلڈنگ کا 1 اور فلور چڑھا دیتے تو ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن بنتا تھا۔ اور ایک بلڈنگ جس کی ڈیزائننگ ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں بے باکیاں اتنی ہیں کہ بلڈنگ پر 2-2 3-3 4-4 فلور اس کے اصل ویٹ کے بعد اوپر چڑھا دیتے ہیں، لوگ بنا دیتے ہیں۔ بعد میں یقیناً جب وزن اوپر بڑھے گا تو نیچے کالم اس کے کمزور ہیں، اس کے پلر کمزور ہیں، پھر اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور بلڈنگ گرنے کے واقعات آتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ عمریہ فرماتے ہیں کہ وقف کی عمارتیں، ان کے لیے بالخصوص فرماتے ہیں کہ 1 کیل بھی لگائیں تو شرعی رہنمائی لیں، واہ واہ، اور 1 کیل وقف کی عمارت سے نکالے تو شرعی رہنمائی لیں۔ ڈاکٹر کے علاوہ ہم کسی اور سے علاج نہیں کرواتے، بلکہ دوائی کے ڈبے پر بھی تحریر ہوتا ہے کہ یہ دوائی اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ واہ، تو پھر بلڈنگوں کو اپنے طور پر خود سے خیال کر کے اس کے اوپر 2-2 3-3 فلور کو بنانا، یہ کسی آپ خطرے کو دعوت دے رہے ہیں، اور کسی وقت کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو پراپر جب بھی کوئی کام کروائیں تو اس کے ماہرین دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سے مشورہ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ خیر و عافیت والے معاملات ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میر حسن بھائی، جی سر، بہت تشنہ طلب ابھی باقی ہے اور آپ سے ہم بات بھی کریں گے۔ میرے ذہن میں تو آپ کے بارے میں 1-2 باتیں اور بھی آ گئی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی لیتے ہیں، اور آپ کو ہم عمر کوٹ سے بھی لائیو لے سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ابھی ٹائم بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ہم بات کریں گے، بلکہ پاکستان میں آپ کہیں بھی ہوں آپ کو لے سکتے ہیں انشاءاللہ، تو اس پر ہم دوبارہ بھی بات کریں گے مجلس تعمیرات کے حوالے سے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی دعوت اسلامی کس طریقے سے تعمیرات کر رہی ہے، اس پر بھی ظاہر سی بات ہے ہیوج اخراجات ہیں۔ مدنی چینل آن ایئر ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک ظاہر سی بات ہے اخراجات ہیں۔ پھر بچوں کا مدنی چینل ہے، اس کی اینیمیشنز ہیں، اس کے الگ جو ہے وہ بڑے بڑے ہیوج اخراجات ہیں، تو یہ آپ کے تعاون سے، آپ کے قدم سے ہی چل رہا ہے۔ تو مدنی چینل پر ویسے پروموشن بھی آتا رہتا ہے کہ آپ مدنی چینل کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کوئی بھی طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں، آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ پیسے ٹرانسفر کرنے کے جو بھی ذرائع ہمارے یہاں میسر ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے، ان کو استعمال کر کے ہم اپنا حصہ اس پہ ملا سکتے ہیں۔ ملانا چاہیے، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، نیک کام میں ہمارا بھی حصہ ڈل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکاؤنٹ نمبر انشاءاللہ اس کی آپ دیکھتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو اسکرین پر، اور اپنا حصہ بھی ملاتے رہیں اور اچھے اعمال، اچھے کام کرتے رہیں، مدنی مسئلہ بستا رہیں، برکتیں پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ